الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ پاک فرماتا ہے، میرے رب کا فرمان ہے کہ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور میرے رب کا فرمان ہے میں تمہارے عمل کو نہیں تمہاری نیت کو دیکھتا ہوں۔ میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک فرمان ہے، میرے آقا کا فرمان ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک چرواہا تھا، وہ بکریاں چرا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا یا اللہ تو میرے پاس آ میں تیرا نوکر بنوں، یا اللہ تو میرے پاس آ میں تجھے بکریوں کا دودھ پلاؤں، یا اللہ تو آ تو بیمار ہو جائے تو تیری خدمت کروں، یا اللہ آ تیری میں جوئیں نکالوں، یا اللہ تو میرے پاس آ، یا اللہ میری یہ بکری بھی تجھ پر قربان، یا اللہ میری یہ بکری بھی تجھ پر قربان۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اس کی باتیں سن لی، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اس کو کہا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے، یہ کفر والی باتیں کر رہا ہے، اللہ ہر چیز سے پاک ہے، تو یہ ایسا کیوں کہتا ہے؟ اب جب حضرت موسیٰ نے اس کو ڈانٹا تو اب وہ پریشان ہو گیا، اس پر خاموشی طاری ہو گئی، وہ چپ ہو گیا، جنگل کی طرف چلا گیا۔ اب جب رب سے کلام کیا حضرت موسیٰ نے تو رب نے فرمایا اے موسیٰ تو نے مجھ سے میرا دوست جدا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، تو نے مجھ سے میرا دوست جدا کر دیا ہے، تو جانتا ہے نا میں ہر چیز سے پاک ہوں، لیکن وہ جو یہ کہتا تھا وہ میری محبت کی وجہ سے یہ کہتا تھا، اس کی نیت کو میں رب دیکھتا تھا، وہ مجھ سے محبت کی وجہ سے ایسا کہتا تھا کہ یا اللہ آ تجھے میں بکریوں کا دودھ پلاؤں، تیری خدمت کروں، تیری جوئیں نکالوں، تو بیمار ہو جائے تو تیری ٹانگیں دباؤں، یہ محبت کی وجہ سے کہتا تھا موسیٰ۔ اب اس کو جا کے بتا کہ تیری یہ ادا مجھ کو پسند ہے۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ گئے، اس چرواہے کو ڈھونڈا، اس کو ڈھونڈ کر اور اس کو بتایا کہ اے چرواہے تو جو کہتا ہے وہ تیری یہ ڈیوٹی رب کو قبول ہے، رب پسند کرتا ہے، اور میرے رب نے فرمایا ہے کہ جا کے اس کو بتا دے کہ وہ جو یہ کہتا ہے یہ مجھ اللہ کو پسند ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو بھلے یہ کہا کر جو تو کہتا ہے کہ یا اللہ تو میرے پاس آ، یہ تو کہتا رہا۔ تو دیکھیں میرا اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اب اس کریم رب پہ ایسا بھی انسان جو ہے مانا اس کی نہ تو رحمت سے کوئی نامید ہو، اور انسان یہ بھی نہ سوچے کہ بس میں صرف دنیا میں اپنی من مانی کرتا رہوں، اس کے در پر آئے، اس کی عبادت کرے، توبہ کرے، استغفر اللہ کرے،
لیکن میرا رب جو بندے سے محبت کرتا ہے اس میں محبت کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ اللہ کو انسان بہت پیارا ہے، رب کو مخلوق بہت پیاری ہے۔ یہ جن لوگوں نے نفرتیں پھیلا رکھی ہیں، ایک دوسرے پہ بہتان، الزام، غیبتیں، نفرتیں، حسد، اس کا اصل جو کارن ہے سارا یہ پیسے کی وجہ سے ہے۔ یہ پیسے سے محبت کرتے ہیں لوگ، یہ پیسے کی محبت کی وجہ سے اپنی دکانداریاں ہر کوئی چمکاتا ہے کہ بس اس کی غیبت کروں تو تاکہ لوگ میرے پاس زیادہ آئیں، اور وہ کہے گا اس کی میں اس کے خلاف کروں تو اس کے پاس لوگ نہیں جائیں، میرے پاس آئیں تو میری دکانداری چمکے۔ انسان بہت خسارے میں ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں، انبیاء کے بعد ہمارے نبی آخری نبی ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور پھر یہ سلسلہ اولیاء اللہ جو تبلیغ کا چلاتے رہیں گے قیامت تک۔ اولیاء اللہ نے اس دنیا سے محبت نہیں کی ہے، انہوں نے محبت کی ہے اللہ سے، اللہ کے حبیب سے۔ اللہ پاک ہمیں ساری زندگی اپنے آقا پر کریم نبی پر درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے۔ اللہ پاک میری آقا کی امت کو فرقہ وارت سے بچائے۔ سارے پاکستان میں، سعودی، ایران، عراق، شام، مصر، فلسطین میں جہاں بھی مسلمان ہیں، اللہ سب کو یہ سعادت دے کہ وہ اپنے گھر میں لاکھ درود پاک پڑھوائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔